قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد اللہ فاثبتوا رواہ مسلم۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ یہ کب کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب متفرق احادیث میں، متفرق خطبوں میں دور فتن کے فتنوں اور علامات صغرا میں رونما ہونے والے فتنوں کی نشاندہی فرماتے تھے، تو پھر آپ اس دور کے لوگوں کو اس دور میں ثابت قدم رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ابو داؤد میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیک بخت ہے، یعنی خوش قسمت ہے، لکی ہے، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی طرح ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حرج کے فتنے میں، یعنی جب فتنوں کا دور ہوگا، حرج ہوگا، جو پیچھے بات ہوئی ہے، عبادت میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو مہاجرین کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا، تو آپ نے ایسی حالت میں فرمایا کہ دور فتن میں جو لوگ اپنی عبادات پہ جمے رہیں گے، اللہ کی بندگی میں پورے صبر کی کیفیت میں اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جمے رہیں گے اور اپنی فزیکل ورشپس بھی کرتے رہیں گے، جسمانی، مالی، روحانی عبادات پہ بھی جمے رہیں گے اور اللہ کی بندگی اور اوبیڈینس پہ بھی ڈٹے رہیں گے پوری صبر کے ساتھ، ڈسپائٹ کہ فزیکل، سوشل، سائیکولوجیکل، اکنامک کرائسسز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو پھر وہ ان کا اجر مہاجرین کی طرح کا ہوگا۔ یہ دور بڑا مشکلات کا دور ہے، اس میں آپ نے صبر کی تاکید فرمائی اور صبر کرنے والوں کو بہت ہی اجر فرمایا۔ صحیح حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتے ہیں نا، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا، اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ تو صحابہ نے فوراً ہی سوال کیا کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے۔ یعنی دور فتن میں جب لوگ صبر کریں گے، یعنی اپنے نفس کو گھبراہٹ اور پریشانی سے روک کر سوشل، سائیکولوجیکل اور ہر قسم کے جو سچویشنز آئیں گی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، تو صبر اور اسٹیڈ فاسٹ ہو کے جمے رہیں گے نا، تو ان کے لیے 50 صحابہ کرام کا اجر ہے۔ تو صبر کی تاکید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا وقت، ایسے زمانے میں ہو کہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے جو احکامات الہی کے بڑے حصے پر عمل کر کے اگر 10ویں حصے کو بھی چھوڑتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ دین کے صرف 10ویں حصے پر جب عمل کریں گے تو وہ نجات کے مستحق ہو جائیں گے۔ گویا خوشخبریاں بہت موجود ہیں، لیکن اس دور فتن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا پیغام دیا ہے۔ وہ بڑے جو خوبصورت الفاظ ہیں نا، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے، ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے۔ تو یہ وہ دور ہوگا جب امام مہدی کا معاملہ اور ان کی جنگیں اور ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی ہوگا، اور ادھر دجالی فتنے بھی پورے عروج پر ہوں گے۔ دجال اپنی جنت اور جہنم کے دھوکے اور جھانسے میں ڈالے گا۔ اب اس دور میں ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ صبر کرنا ہے۔ پیغام وہی ہے جو اللہ نے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک سورہ عصر میں دے دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ زمانے کی، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم بھی کھائی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی قسم بھی کھائی ہے، اور جو دور فتن ہے اس کے زمانے کی قسم کھا کے بھی کہہ دیں کہ انسان خسارے میں چلے جائیں گے، دجالی فتنوں کو ایکسپوز ہو جائیں گے، دور فتن کو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ صرف کون سے لوگ بچیں گے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو
قرآن و حدیث پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کے پیمانوں کے مطابق سوال امن کریں گے اور خود بھی حق پر جمیں گے، لوگوں کو بھی حق کی وصیت کریں گے اور خود بھی صبر کریں گے اور لوگوں کو بھی صبر کی نصیحت کریں گے، وہ جو اللہ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 200 میں فرمایا ہے کہ تمہارے اب پورے کے پورے مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا کرو؟ تم لوگ صبر کرو. اصبروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تم خود صبر کرو، اصبروا ہے صابروا، دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرو اور مبالغے کی حد تک صبر کرو. رابطو کا یہ کہ مربوط ہو جاؤ، متقد ہو جاؤ، تم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ حق و باطل کے خلاف، باطل کے دشمنوں اور ان کی چالوں کے خلاف. اور رابطو کا مطلب یہ کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. اور تقوی کس سے کرو؟ نہ تم دور فتن میں دشمنوں سے تقوی کرو، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي لِيُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ وہ نسخے ہیں دور فتن میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے. اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کے دین، ایمان، اسلام سبھی کی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے.